السلام علیکم. پروگرام ٹاک شاپ میں میں ہوں آصف بشیر چودھری اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب مظہر عباس صاحب. آج اسی 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہوگی جس پر پورے ملک میں بات ہو رہی ہے، لیکن آج جمعے کے دن کیا ہونا تھا اور کیا نہیں ہو سکا، کیوں نہیں ہو سکا، وزیر اعظم کا جہاز کہاں پہ کھڑا ہے، معاملہ کہاں پہ اٹکا ہوا ہے، دلچسپ حقائق ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. آج اس کے اوپر بات کریں گے. اور اہم خبر کہ کل ہفتے کے دن بھی سینٹ کا اجلاس ہوگا. طاقتور حلقے بھی ترمیم کو جلد از جلد پاس کروانے کے لیے میدان میں موجود ہیں. کیا صورتحال ہے، اہم حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مجھے صاحب کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، شکر ہے اللہ کا. سر آپ کی موجودگی کا میں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اسلام آباد میں، کیونکہ میرے ساتھ اعزاز بھی نہیں تھے، فخر بھی، تو میرے لیے بلیسنگ ہے آپ کا ادھر ہونا. تو آج ہم پارلیمنٹ گئے تھے. آپ دیکھنے نے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا. تو آج سر تھا کہ جو ترمیم تھی اس کو پاس کیا جانا تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی سی کا رات کو جو 12 بجے کے بعد ایک مختصر جو اجلاس ختم ہوا اور مختصر ایک اسٹیٹمنٹ چیئرمین بلاول زرداری جو ہیں انہوں نے دی، جس میں انہوں نے کہا کہ سوائے 243 جو آرمی چیف کی تعیناتی سے یا ملٹری ایکٹ سے متعلق ہے، اس کی شکوں پر اتفاق کے علاوہ سی میں باقی کسی شک پہ کوئی اتفاق نہیں ہوا. اور انہوں نے کہا کہ اجلاس کل بھی یعنی آج جمعے کے دن بھی جاری رہے گا. یہ گزشتہ رات انہوں نے کہا. اس کے بعد جو آج صبح کابینہ کا اجلاس تھا جس میں اس کی منظوری دی جانی تھی، وہ بھی نہیں ہو سکی 27ویں ترمیم کی. اس کے بعد آج سینٹ میں اسے پیش کیا جانا تھا، وہ بھی نہیں ہو سکا. اور اب معاملہ کل پہ چلا گیا. سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ کل 11:30 بجے ہفتے کے دن بلایا گیا، جو بڑا ان یوزول ہے. نارملی ہفتے اور اتوار کو پارلیمنٹ کے اجلاس نہیں ہوتے. کبھی کبھار کوئی غیر ملکی اگر سربراہ مملکت یہاں آیا ہوا ہو یا کوئی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہو تو ہوتا ہے. تو ایک ایکسٹرا آرڈنری اجلاس کل جو ہے وہ ہوگا ہفتے کے دن. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی جلدی کیوں ہے سر اس کو پیش کرنے کی اس ترمیم کو؟ دیکھیں آصف، آج جب ہم گئے ہیں اور سینٹ اور قومی اسمبلی کی راہداریوں سے جو ایوان میں نظر پڑی، اس سے نظر آ رہا تھا کہ شاید آج نہیں پیش ہوگا، اس لیے کہ اراکین کی تعداد اتنی نہیں تھی جتنی اگر پیش ہو رہا ہوتا تو ہوتی اس میں. اور دلچسپ امر یہ ہے کہ چلیں اپوزیشن سے تو کیا ڈرافٹ ان کے پاس آتا، خود جو حکومتی حلقے ہیں اور ٹریجری بینچز ہیں جن لوگوں سے ہماری گفتگو ہوئی، وہاں بھی کوئی ڈرافٹ کی کاپی نہیں تھی. نہیں تھی. اور ظاہر ہے جو لوگ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس آج بھی ہے، اور آج مسلم لیگ نون جو یا حکومت کا کابینہ کا اجلاس ہونا تھا وہ بھی نہیں ہوا. تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر اور مگر ہے، اور اس اور اگر مگر میں ایک دن کی تاخیر ہو گئی ہے. کچھ چیمہ گوئیاں یہ بھی تھیں کہ شاید عین ممکن ہے کہ اتوار کو بھی اجلاس ہو، لیکن بہرحال ہفتے کو تو اجلاس ہونا ہے. اس کی سارے لوگوں نے بتا دیا، ان کو ہدایت مل گئی کہ آپ لوگوں نے جانا نہیں ہے اسلام آباد سے اس میں. حکمران اتحاد کے سینیٹرز کو کہا گیا کہ آپ نے جانا اور نہیں. کل جو بلاول نے کہا کہ 243 کے علاوہ باقی چیزوں پر ہمیں اتفاق نہیں ہے، اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ 243 پر ان کو اتفاق ہے. اور جو آج کچھ لوگوں سے حکومتی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بات کرنے سے اندازہ یہ ہوا کہ وہ بہت سی چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں کرنی پڑ رہی ہیں اس میں. اور انہوں نے جس بے بسی کا اظہار کیا، جن سینیٹر سے ہماری گفتگو ہوئی، اس سے نظر یہ آتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تقریباً انہیں ربر اسٹیمپ کے طور پہ استعمال کیا جائے گا اور وہ ہوں گے اس میں. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ میرا خیال ہے جو ایوانوں میں نظر آتی ہے اس سے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس پہ آپ اطمینان کا اظہار کریں یا یہ لگے کہ ہاں ہم یہ 27ویں ترمیم کے ذریعے کوئی جمہوریت کو استحکام دینے جا رہے ہیں. ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ استحکام دینے نہیں جا رہے، ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ ڈیموکریسی کو مزید کمزور کرنے جا رہے ہیں. اور جو بھی جس لیول پہ بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو کم سے کم جن سینیٹر سے، حکومتی سینیٹر سے ہماری گفتگو ہوئی، اس میں سینئر لوگ تھے ان میں. اور ظاہر ہے اپوزیشن کا تو ایک اسٹانس ہے ہی کہ انہوں نے ٹوٹلی ریجیکٹ کیا ہے،
لیکن حکومتی ارکان بھی اس پہ حکومتی اراکین مطمئن نظر مطمئن نہیں تھے. اچھا مذہب کل ہم نے ایک سٹوری کی تھی, وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم پاکستان نے ملنا تھا پیپلز پارٹی کے وفد سے, اور وزیر اعظم کے ساتھ اسحاق ڈار ہونے تھے, اعظم نذیر تارڑ ہونے تھے, اٹارنی جنرل جو ہیں وہ ہونے تھے, رانا ثناء اللہ ہونے تھے. تو یہ ایک ٹیم تھی. جبکہ دوسری طرف سے سینٹ میں جو قائد ایوان ہیں پیپلز پارٹی کی, پارلیمانی لیڈر ہیں ان کی, شہری رحمان, ان کے علاوہ جب پرویز اشرف تھے, اس کے علاوہ فاروق ایچ نائک تھے, عرفان قادر جو لیگل ایڈوائزر ہیں صدر کے, پریزیڈنسی میں بیٹھتے ہیں, وہ تھے. تو اس طرح ایک پوری دونوں طرف سے ٹیم, نوید قمر تھے, یہ سارے لوگ تھے جنہوں نے کل جو ہے وہ ملنا تھا حکومتی ٹیم سے. اور کل ان لوگوں نے 11 بجے کی اپنی جو فلائٹ تھی وہ کینسل کی, یعنی وہ اس پہ نہیں گئے, اور بعد میں یہ وزیر اعظم کے جہاز پہ انہیں کراچی بھیجا گیا. لیکن وزیر اعظم ان سے نہیں ملے, اسحاق ڈار صاحب ان سے ملے, اور 27ویں آئینی ترمیم ہی زیر بحث رہی. بعد میں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہماری تو وزیر اعظم سے ملاقات طے ہی نہیں تھی, لیکن ہمارے ذرائع نے اصرار کیا کہ وزیر اعظم کی ملاقات بھی طے تھی جو بوجود نہیں ہو سکی, اور انہی کے جہاز پہ لوگ وہاں گئے ہیں. اب اس وقت دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم کا جہاز جو ہے, ذاتی جہاز جو ہے ان کا, جو انہیں بلحاظ عہدہ ملا ہوا ہے, وہ اس وقت کراچی میں موجود ہے. 27ویں ترمیم کا انتظار کر رہا ہے. 27ویں ترمیم کی سی سے, پیپلز پارٹی کی سی سے اپروول کا منتظر ہے, اور جو ارکان سی کے جب اس پہ کوئی بات چیت فائنل ہو جائے گی, آج لائکلی ہے کہ شاید آج اس پہ فائنل کوئی آ جائے گی چیز پیپلز پارٹی سے, تو ان سی ارکان کو لے کے اسی جہاز پہ واپس آیا جائے گا. تو آج جب ہم نے دیکھا کہ سی ارکان موجود نہیں تھے, تو دوبارہ ہم نے ذرائع سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی وہ جہاز تو یہیں کھڑا ہے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آج شاید یہ بل ایوان میں پیش نہ ہو سکے. لیکن جو اس کو کل رکھا گیا سر, کل ایک غیر ضروری ہیسٹ ایک اس میں شو ہوتی ہے, ایک آئینی ترمیم ہے, اس پہ اچھی طرح سے بات چیت ہونی چاہیے, کھل کے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس کے بعد اس کو منظور ہونا چاہیے. چھٹی کے دن بلانے کا کیا مقصد ہے اجلاس کا؟ دیکھیں, ایک تو مقصد بہت سیدھا سا ہے کہ وہ فوری طور پہ کروانا چاہتے ہیں, ورنہ تو اگر جو چیز جو ترمیم آپ سیٹرڈے کو پیش کر سکتے ہیں وہ منڈے کو بھی پیش کر سکتے ہیں. اور 2-3 دن کا وہ جو بنیادی ٹائم ہے کمیٹی کے پاس وہ بھی آپ کے پاس ہے, کیونکہ جو ایک بات تسلسل سے کہی جا رہی ہے کہ قاضی امین صاحب 30th کو ریٹائر ہو رہے ہیں, اور ان سے پہلے یہ کرا کے انہی کو لگانا ہے. اس میں بھی ٹائم ہے, اس میں بھی ابھی ٹائم ہے, اس میں بھی ابھی ٹائم ہے. تو ان ہیس جو ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے, اور اگر سیٹرڈے کو ہے تو اس کو بھی رولڈ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ہر صورت میں منڈے تک یا ٹیوزڈے تک اس کو پاس کرانا چاہتے ہیں. اس میں اب اس میں جو, کیونکہ ظاہر ہے اس میں اگر آپ 27ویں ترمیم دیکھیں تو اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں. 243 ایک الگ بحث ہے, لیکن اس سے ہٹ کے چیزیں دیکھیں آپ, NFC ہو گیا, ایجوکیشن ہو گئی, اور اب وہ چیزیں جو ہمیں اوپنلی پبلکلی پتہ چل رہی ہیں. باقی اس کے اندر عین ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کا تعلق اس مہینے سے ہو, ایسی چیز ہو جس کے اثرات جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ ظاہر کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہو. اس لیے کہ بظاہر تو پوری اگر جو ہم نے سنی ہے, ظاہر دیکھی نہیں, تو اس میں تو اگر آپ 2 ہفتے بھی لگا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایون انکلوڈنگ 243 اس میں بھی کوئی ایسی فوری اپوائنٹمنٹ اور ایسی نہیں ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یا تو کوئی ایسی اس میں ہے جو ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ, جو ایک بومب شیل کی طرح گرے گی, اور سب کو اس کو اپروو جو ہے وہ کم سے کم حکمراں اتحاد کو کرنا پڑے گا. لیکن آج کا جو ماحول تھا اس سے ظاہر ہے ایک جو سوالات ہمارے ذہن میں, وہ سوالات MNAs کے ذہن میں بھی نظر آ رہے تھے, وہ سوالات سینیٹرز کے ذہن میں بھی نظر آ رہے تھے. اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا تھا کہ ان کے PTI کے ہمارے ایک ساتھی نے جو ہے وہ
پوائنٹ آف آرڈر پہ کورم کی نشاندہی کی تھی، لیکن الٹیمیٹلی پتہ چلا کہ کورم تھا. جی کورم اسی لیے تھا مذہب کے ارکان پارلیمنٹ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے موجود رہنا ہے، اور وہ لابیز میں بیٹھے ہوئے تھے. جب کورم کی نشاندہی ہوئی تو وہ اندر آ گئے اور کورم پورا ہو گیا. لیکن میں نے یہ فیل کیا 2-3 دن سے کہ وفاقی وزراء کی اتنی ایبسنس جی وہ تو نہیں ہوتی سر، وہ ابھی تو پھر چند موجود تھے مطلب جیسے شیمفل طاہر ہے. صاحب تھے. اس سے زیادہ شیمفل اور کیا بات یہ ہو بڑا سکتی ہے؟ ایک مسئلہ ہے سر، بارہا اسپیکر بھی کہہ چکے ہیں، بلکہ اسپیکر تو مزید ایک دفعہ ہو گئے تھے کہ جب تک 2-4 وزیر نہیں آئیں گے میں ایوان نہیں چلاؤں گا. اس پہ اپوزیشن بھی کہتی ہے. یہ اس چیز کو بہت سختی سے اسپیکر کو کرنا چاہیے کہ آپ منسٹر بنے ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ بنے ہیں، آپ ایڈوائزرز بنے ہیں، اس میں لابنگ کر کے جہاں آپ کو جواب دینا چاہیے وہاں موجود نہیں ہوتے آپ. پاکستان کی عوام کے منتخب فورم جو ہیں ان کو آپ جواب دے نہیں اگر خود کو سمجھ رہے تو اس کو کیا کہا جائے. اچھا سر، آج جو ایک بات ہمیں پتہ چلی ہے جو بڑی باوثوق ذرائع کر رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں، اسی حیث سے جڑی بات کی آپ کی بات سے میں جوڑ رہا ہوں، کہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کی سی کے فیصلوں کا انتظار ہے. جو ہماری اپنے ذرائع سے بات ہوئی ہے اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ کل کے اجلاس میں چیئرمین بلاول جو ہیں ان کا رویہ بڑا ایگریسو تھا، اور انہوں نے جس طریقے سے، اور پھر جتنے ارکان نے بات کی، کوئی ایک وائس ایسی نہیں تھی جس نے صوبائی خود مختاری سے متعلق شقوں کے اوپر کوئی ہلکی بات کی ہو یا اس میں کوئی کمپرومائز کی بات کی ہو. خود چیئرمین کا جو رویہ تھا وہ بھی اسی چیز کا تھا کہ اس کے اوپر یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور اس میں ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو اب جو بات رکی ہوئی ہے وہ کہاں رکی ہے؟ وہ یہ رکی ہوئی ہے سر، حکومت حکومت نے اپنے تئیں کوشش کی حکمران اتحادی کے طور پہ. کل بھی اجلاس ہوا، اس سے پہلے بھی وہ جا کے زرداری صاحب سے بھی مل چکے ہیں، جس کے بعد ٹویٹ کیا تھا بلاول نے، وزیر اعظم مل چکے ہیں. لیکن بیسیکلی پیپلز پارٹی کو منانے کی ذمہ داری تو کسی اور کی لیکن ہے. مجھے اس میں اس اجلاس کی جو فوٹیج دیکھی میں نے، اور یہ سوال میں نے آج ان سینیٹر سے بھی کیا جو پیپلز پارٹی کے سینیٹرز تھے، کہ کسی پارٹی کی، پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کیسے موجود ہو سکتے ہیں؟ بالحاظ عہدہ شاید انہیں نہیں جانا چاہیے. نہیں دیکھیں، ایک اصول تو یہ طے پایا ہے پچھلے، جب سے خاص طور پہ 98ویں ترمیم یا ایون اس سے بعد بھی ایک کنونشن رہی انفارچونیٹلی، کہ پریزیڈنٹ یا گورنر، یہ جب پریزیڈنٹ اور گورنر بنیں گے تو یہ اپنے پولیٹیکل عہدے سے ریزائن کریں گے. یہ پچھلے ہم نے 15-20 سالوں میں خاص طور پہ یہ کنونشن دیکھی ہے. اور ویسے تو 73 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد کوئی کانسٹیٹیوشن، لیکن ایک چیز طے ہے کہ چونکہ اس کی ایک اسپرٹ ہے کہ جیسے پریزیڈنٹ کا عہدہ جو ہے وہ فیڈریشن کی نشانی ہوتا ہے، فیڈریشن کی. وہ بھلے اس کو کسی پولیٹیکل پارٹی نے نامنیٹ کیا ہو، کہ بٹ ونس ہی از الیکٹڈ ایز اے پریزیڈنٹ، ہی از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو میرے خیال میں مجھے، کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چلیں بلاول بھٹو جا کے مل لیے زرداری صاحب سے، وہ ظاہر ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. وہی فیصلے جو پیپلز پارٹی نے کرنے ہیں وہ زرداری صاحب کو بریف بھی کیے جا سکتے ہیں، ان کی گائیڈنس بھی لی جا سکتی ہے انڈیویجول لیول پہ. لیکن اجلاس میں موجودگی ان کی، اخلاقی طور پہ شاید یہ میرے لیے بڑا تعجب ہوا، کیونکہ ظاہر ہے بہت زیرک سیاستدان ہے زرداری اچھا، صاحب. ماضی میں اسی جماعت کی مثال تھی جب یوسف رضا گیلانی کو بی بی نے، جو کہ پنجاب کے صدر تھے پیپلز پارٹی کے، اسپیکر کے لیے صرف نامزد کیا تھا. تو اس کے بعد وہ پارٹی اجلاس میں نہیں گئے اور انہیں کال آئی کہ آپ آئے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا بی بی آپ نے تو مجھے نامزد کر دیا اور اب آپ مجھے پارٹی اجلاس میں. میں نے ان کی بک میں یہ چیز پڑھی تھی. تو بڑی اچھی روایت بھی وہیں دیکھنے میں ملی. لیکن صدر صاحب کو، اسپیکر ہو، چیئرمین سینٹ ہو، صدر پاکستان ہو، یہ عہدے وہ ہیں کہ جب آپ ایک مرتبہ ان عہدوں پہ نامزد ہو جائیں اور الیکٹ ہو جائیں تو آپ اپنی سیاسی وابستگی سے ہٹ جاتے ہیں کم از کم. اور آپ اس وقت تک، ظاہر ہے اس وقت تک ہی آپ اپنے ان پارٹی عہدوں سے یا اس سے استعفیٰ دے دیتے ہیں. تو مجھے اس چیز، ویسے تو ہم نے دیکھا کہ سندھ میں گورنر جو ہیں وہ پوری، بلکہ چاروں صوبوں میں اگر آپ دیکھیں تو گورنر اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ گورنر جو ہے وہ ظاہر ہے اپوزیشن اور دونوں کے وہ ہوتا ہے گورنر اس میں لوگوں کا. تو یہ میں نے کچھ چیزیں خاص طور پہ اس حوالے سے مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا، اور مجھے نہیں پتا اس کا ریشنل کیا تھا، لیکن شاید نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا سر، آپ بالکل رائٹلی کہہ رہے ہیں، اخلاقی طور پہ شاید ہمیں ان کو اسٹینڈرڈز کو سیٹ کرنا بھی چاہیے اور انہیں فالو بھی کرنا چاہیے. ایک بڑی دلچسپ بات ہمیں سورس بتا رہے تھے
کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ گو کے اتحادی کے طور پہ پہلے ملے ہیں وزیر اعظم صدر سے بھی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے بھی، اور ان سے حمایت مانگی، جس کے بعد بلاول نے ٹویٹ بھی کیا. اس کے بعد کل اسحاق ڈار جو ہیں وہ بھی ملے، وزیر اعظم نے اپنا جہاز بھی دیا. لیکن بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی کو اس پہ بنانے کی ذمہ داری جو ہے وہ بنیادی ذمہ داری کسی اور کی ہے. ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ فیڈرل کے ایک انتہائی طاقتور منسٹر کراچی میں زرداری ہاؤس میں کل موجود تھے، اور ایک اعلیٰ شخصیت کا پیغام بھی وہ لے کر گئے ہوئے تھے، اور آئینی ترمیم کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ پیغام بھی پہنچایا ہے، اور انہوں نے کنونس کرنے کی کوشش بھی کی ہے. اور اب جو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہی سی سے ڈیسیژن ہوتا ہے، جس میں کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک فیس سیونگ ان کو دی بھی جائے گی، کچھ چیزوں کے اوپر ممکنہ طور پہ دے دی جائے گی، تو اس کے بعد سر ایک سرکولیشن سمری کے تھرو اس کی اپروول لی جائے گی 27ویں آئینی ترمیم کی، اور سرکولیشن سمری کے تھرو اپروول کے بعد پھر کل جو سینٹ کا اجلاس رکھا گیا کابینہ سے، کیونکہ فارمیلٹی جو ہے وہ ہو جائے گی، تو کل ہفتے والے دن جو ہے اس کو پیش، اس لیے اجلاس بھی اس لیے رکھا گیا کہ کل اس کو پیش کرنے کا ابھی تک پلان ہے. لیکن یہ ساری بات اگین جڑی ہوئی ہے سی کے پیپلز پارٹی کی سی کے اجلاس سے، جس میں کسی نہ کسی لیول پہ اس کی بھلے مشروط سے ہی اس کی کیونکہ صرف ایک چیز جو کہ کل ہو سکتا ہے کہ آج کے اجلاس میں کچھ چیزوں پر اور ایگریمنٹ ہو جائے یا تیار ہو جائے پیپلز پارٹی، لیکن میرا خیال ہے نون لیگ کے حلقوں میں اس چیز پر اور شاید دوسرے حلقوں میں کہ صرف 42-43 پر ایگری کرنا اور باقی چیزوں پہ کو مسترد کرنا، یہ میرا خیال ہے اس میں، کیونکہ اس سے پھر پوری آئینی ترمیم جو ہے وہ کوسچن مارک آ جائے گا کہ بھائی کیا صرف 243 کے لیے آئینی ترمیم ہو رہی ہے. اور ججز کا معاملہ بھی بڑا اس میں ہے نا سر، وہ ہے NFC ہے، پھر نصاب کا معاملہ لیکن جو ہے. میرا خیال ہے ایگری ہوتے ہی نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی، وہ ایک تو 243 سے تو اناؤنس ہو گئی، اور شاید ججز کا جو معاملہ ہے آئینی آرٹیکل عدالت 200 پہ بھی میرا خیال ہے پیپلز پارٹی پوزیشن شاید یہ لے کہ صوبائی آئینی عدالتیں بھی بننی چاہیے. اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے، یعنی کہ عدالتی معاملے پہ ایشو نہیں ہے، فوج کے ریموول پہ اور اپوائنٹمنٹ پہ اور عہدہ کریٹ کرنے پہ ایشو نہیں ہے. الٹیمیٹلی میرا خیال ہے ہو جائے گا، اس پہ ایگریمنٹ ہو جائے گا. اس میں صرف یہ کہ پیپلز پارٹی کی کنسرن یہ ہے کہ ہم ان 2-3 چیزوں پہ اگر ہم نے ایگری کیا تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل صورت حال ہو جائے گی. تو اس پہ وہ اب تک بہرحال پوزیشن لیے ہوئے ہیں، آگے کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے تو الگ بات ہے، لیکن اب تک وہ سوائے 243 پہ کسی پہ اور پہ ایگری نہیں کر رہے. اور سر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جس تیزی سے یہ ترمیم لائی جا رہی ہے، اگر سی میں دیر ہوتی ہے تو گو کے اجلاس 14 تک کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے یہ ایکسٹینڈ بھی ہو جائے، کیونکہ اس کو ہر حال میں ترمیم کو پاس کرانے کی جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے چیز کہ اس کو ہر حال میں کرایا جائے گا. تو آج ہم بھی وہ آپ والی بات کے دیکھنے ہم بھی گئے، پر تماشا نہ ہوا. ہم تو اس لیے گئے تھے کہ کم از کم وہ ڈرافٹ تو دیکھا جائے جس کے اوپر پورا پاکستان سپیکولیٹ کر رہا ہے، ہم نے بلینک فیسز اور دیکھے، کسی بندے نے ہمارے ساتھ حامی نہیں بھری کہ ہاں وہ ڈرافٹ میں نے دیکھا ہے. یہ بھی کسی نے کہتے ہیں یار سن رہے بلینک فیسز دیکھے سینیٹرز کے اور اراکین وغیرہ منسٹرز کے، کہ جنہیں کچھ وہ نہیں تھا. اور مجھے ابھی وہ ہم ادھر بات بھی کر رہے تھے کہ ایک زمانہ تھا جب پارلیمنٹری ڈائری لکھی جاتی تھی، جو رپورٹرز ہمارے بڑے انیس مرزا صاحبہ، راجہ اصغر، پھر ہمارے نصرت جاوید، پھر شاہین صاحبائی، یہ سارے وہ لوگ تھے جو بہت اچھی پارلیمنٹری ڈائری لکھا کرتے تھے. تو ٹھیک ہے، آج بھی ہمارے جو بڑے اخبارات ہیں میرا خیال ہے انہیں وہ سلسلہ دوبارہ شروع کرنا چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹری ڈائری سے صرف جو روز کی پروسیڈنگز ہیں وہ کور نہیں ہوتی تھیں، جو ایوانوں کی رازداریوں میں ہو رہا ہوتا تھا وہ بھی اس میں، اور اس میں بڑے اچھے چٹکلے انفارمیشن بھی ہوتی تھی، وڈ بھی ہوتی تھی اس کے اندر. اس سلسلے کو دوبارہ ان کو شروع کرنا چاہیے. تو جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں مجھے 2 دن میں نظر آیا وہ یہ کہ اجلاس تو ہو رہے ہیں، کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، شور شرابے بھی کچھ ہوتا ہے، اتنا زیادہ شور شرابہ نہیں سنائی دیا، لیکن جو سیریسنس ہے اور پارلیمنٹری بزنس کے اور جو سیریس کنسرن ہے، کسی نے مجھے حیرانگی ہے کہ نہ اپوزیشن کے نہ خود جو ٹریجری بینچز ہے کوئی تو ایک سوال کرتا کہ بھائی یہ کیسی آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے جس کا ڈرافٹ ہمیں نہیں دے رہے آپ، اور پورے پاکستان میں حیرانگی ہے کہ نہ اپوزیشن میں ہمیں یہ سنائی دیا، سینٹ میں، نہ حکومت میں.
اور اس سے لگتا ہے کہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ جو چیز آئے گی لیڈرشپ کہے گی اس پہ ہم دستخط کر دیں گے۔ اب سر ایک لاسٹ بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور پھر دو اہم سیاسی شخصیات کی صحت کے اوپر بات کریں گے، جو ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ پیر والے دن اگر توقع کے مطابق ساری چیزیں چلتی رہیں تو پیر والے دن وزیر اعظم پاکستان تمام پارلیمانی لیڈروں کو ایک برنچ پہ بلا رہے ہیں، اور وزیر اعظم ہاؤس میں وہ سب لوگوں کو، پوری پارلیمان میں جو جائیں گے سب کو، اتحادیوں کو بھی، اپوزیشن کو بھی، سب کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے۔ اگر سی سے اپروول ہوتا ہے اور کابینہ سے اپروول ہوتا ہے اور سینٹ میں پیش ہوتا ہے تو پھر قومی اسمبلی میں اس کو لے جانے سے پہلے تمام پارلیمانی لیڈروں کے ساتھ وزیر اعظم اس کے اوپر برانچ کے اوپر بات کریں گے اور انہیں اعتماد میں لیں گے۔ لیکن اگر یہ ساری باتیں ifs اینڈ بٹس کے ساتھ ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی سی کا جو ڈیسیژن ہوگا وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس کے بغیر یہ پاس نہیں ہو سکتی۔ اور آج سر اس میرا خیال ہے اس ترمیم کے حوالے سے تو یہی تھا نا سر؟ ہاں، کیونکہ کوئی چیز آئی نہیں رہی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی ایک دن اور پیپلز پارٹی کے اجلاس میں تاخیر ہوئی ہے، اس لیے پیپلز پارٹی میرا خیال اس چیز کو ضرور غور کر رہی ہے کہ جو چیزیں ہم اپروو کرنے جا رہے ہیں اس کا فالو آؤٹ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال سندھ کے اندر جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے، پولیٹیکل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور پیپلز پارٹی کینال کے مسئلے بھی دیکھ چکی ہے کہ اسے پیچھے ہٹنا پڑا، اور اس لیے وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ کوئی ایسا چیز پر ایگری نہ کریں جس کی سیاسی قیمت جس کی سیاسی قیمت انہیں سندھ میں دینی پڑے۔ اور اس سارے معاملے میں جو سب سے ڈپریس آدمی ہے وہ میرا خیال ہے قادر پٹیل ہیں، جن کے بیٹے کی شادی ہے، ہاں قادر، اور ان کے سارے دوست یہاں پھنس گئے ہیں، سینیٹرز اور ایم این ایز کے، آپ نے اسلام آباد نہیں چھوڑنا۔ بس ان کی دعا یہ ہے کہ جہاز نہ اڑے آج۔ ہاں نہیں وہ والا جہاز جو سی والوں کو لانے والا ہے، اور جو پی آئی اے کے جہاز ہیں وہ اڑ نہیں رہے، تو وہ خاصی مشکل میں ہے۔ اسلام الدین شیخ صاحب کی صاحبزادی سے میرا خیال ہے ان کے بیٹے کی شادی، ہماری طرف سے نیک تمنائیں ہیں اس نئے جوڑے کے لیے۔ تو سر ترمیم کے علاوہ آج پارلیمنٹ میں میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے اور عرفان صدیقی صاحب کی، وہ میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں۔ ہاں، وہ میری پرویز رشید صاحب ملے تھے تو انہوں نے بتایا تھا عرفان صدیقی صاحب کی صحت کے حوالے سے کہ وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں، اور کل تو بقول ان کے کہ ان کی بہت کنڈیشن سیریس ہو گئی تھی، وینٹیلیٹر پہ بھی تھے، آئی سی یو میں تک میں چلے گئے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کچھ ایک سائڈ ان کی، پھر ہاں پیرالسس کا بھی وہ تھا، پھر ہارٹ کا مسئلہ نمونیا کا بھی کوئی بتایا جا رہا ہے۔ تو وہ ویسے تو اب انہوں نے کہا کہ کل کے مقابلے میں آج صحت بہتر ہے، اور کافی بہتر بتا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آئی سی یو سے اب پرائیویٹ روم میں آ گئے ہیں، اس میں اللہ صحت دے ان کو، اور کیونکہ وہ ان کی کوئی ایسی ہارٹ ہسٹری ہے نہیں، وہ جو پرویز صاحب سے ہی میں نے پوچھا تو کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہے۔ دوسرا جو انہوں نے بتایا وہ میاں صاحب کی صحت کے بارے میں کہ ان کی ہارٹ سرجری بھی ہوئی ہے، اور کچھ یہاں وہ بتا رہے تھے کہ بلاکیج بھی تھا، اور وہ ہے۔ تو ابھی وہی ان کے بقول کہ میں نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ میاں صاحب کی خاموشی کی وجوہات کیا ہیں، تو باقی چیزیں تو انہوں نے اس طرح نہیں وہ کی، لیکن صحت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ظاہر ابھی خاموش ہیں اور گھر پہ ہی ہیں اس میں۔ چلیں جی، ہم ان کی صحت کے لیے بھی دعا گو ہیں، عرفان صدیقی صاحب کی صحت کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ ہمارے بھی کچھ جو میڈیا میں ساتھی ہیں، جو شاذیب جیلانی ہیں، جی، اس کی طبیعت بھی کافی خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے۔ اور میاں نواز شریف جو اس سارے معاملے سے الگ تھلگ نظر آ رہے تھے، اور پھر عرفان صدیقی بڑے سرگرم سینیٹر بھی ہیں، پارٹی کے ایک تھنک ٹینک بھی ہیں، ان کی خاموشی کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی، تو پتہ چلا ہے کہ دونوں صاحبان جو ہیں وہ بیمار ہیں۔ اور آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں مسرور احسن کا انٹرویو کرنے کی، جو نہیں ہوگا کیونکہ وہ بھی ایک پوری تاریخ ہے۔ جی، جو بھی نظریاتی کارکن ہوتے ہیں سر، ان کی ظاہر ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو ریکارڈ پہ لینے کی، تو اب انہوں نے کمٹ تو کیا، دیکھیں آپ کی سفارش پہ وہ شاید ایگری ہو جائیں، تو کیونکہ ان لوگوں کے بعد بڑی تاریخ ہے، مطلب وہ کوئی اس سے ایگری کرے نہ کرے وہ ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کو، سارے لوگوں کو یہ بھی ہوں، چاہے جیسے اب جس مشکلات سے پی ٹی آئی گزر رہی ہے، ان کے لوگوں کو اپنے تجربات لکھنے چاہیے، تو یہی ایک آخری چیز رہ جاتی ہے کہ آپ اپنے تجربات لکھیں۔ میں تو سر اپنے شہر میں یہاں دیکھتا ہوں، پنڈی اسلام آباد میں، خاص طور پہ پنڈی میں جو کہ زیادہ پرانا شہر ہے، اسلام آباد تو لیٹر ڈیولپ ہوا، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ورکر ہے، جو جمہوریت کی بھٹی کا ایندھن ہے، یہ اپنی جوانیاں انہوں نے دی ہیں، اپنی زندگیاں، کاروبار نہیں کیے، بچے ان کے پیچھے رہ گئے، یہ خود فائنینشلی پیچھے رہ گئے،
لیکن ان کے جذبے یہی تھے کہ قوم کے لیے کچھ کریں. ان کے یہی خیالات تھے کہ ان کی جماعتیں آئیں گی تو سوشل جسٹس اور ہوگی. وہ فرسٹریٹڈ نظر آتے ہیں. فرسٹریٹڈ, اور ان کو کچھ ریوارڈ نہیں ملا سر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ جو جمہوریت کی بھٹی ہے جس کو بڑے بٹے لگے, اس کا جو ایندھن ہے نا, جو عام ورکر ہے, جس نے اپنی زندگی اپنی جوانی جنہوں نے جیلیں کاٹی اب وہ ہیں. بھٹی ارشاد بھٹی ہوگی. ہمارے دوست ہیں, کل ان سے گپ شپ ہوتی رہتی ہے. جی انشاءاللہ ان کے میرے ہے, کیونکہ میرے نزدیک سر یہ بڑی اہم بات ہے کہ کسی سیاسی آئیڈیالوجی کے لیے کوئی بندہ جان دے دے, یا کسی سیاسی آئیڈیالوجی کے تحت آپ دیکھیں نا وہ قید اور بند کی سہولتیں کاٹیں. ذکر ہو رہا تھا نا جب ہم بیٹھے ہوئے تھے سارے لوگ, کہ کس طرح لوگوں نے خود سوزی کی, اپنے آپ کو جلایا, اپنے جب آپ کو بھٹو صاحب لٹکا کا ہینگ دیا, کیا گیا. کس طرح لوگ پھانسی چڑھے. اور ان سے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اس کے بعد جب آپ حکومت میں ہیں تو اپنے مخالفین کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں. یہی ایک سبق ہوتا ہے, یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کو آپ سیکھتے ہیں کہ اگر آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوا تو پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا. آپ کو تو اس سے ہٹ کے کوئی کام کرنا چاہیے تاکہ آپ ایک مثال بنیں کہ ہاں دیکھو ہمارے ساتھ تم نے یہ کیا تھا, ہم نے تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا. یہی کم سے کم ایٹ لیسٹ ہو سکتا ہے کہ بہت سے سیاسی کارکن یہ سمجھتے ہوں. جیسے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو وہ سیاسی طور پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر سہیل آفریدی جو ہے عمران خان سے مل لے تو کیا حرج ہے, اس میں کیا ہوگا میکسیمم. تو ہم کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہماری لیڈرشپ یا جو بھی حکومت کا وہ ہے, لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح نہ ملوا کر خواہ خواہی ان کے حق میں جو ہے ایک راہ ہموار کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ میرا خیال ہے جو ہے لوگوں کے جو سیاسی روایات آج ڈالی جائیں گی وہ کل باقی لوگ بھی اس کو وہی ہے اس میں. بھگتیں گے. اور یہ بڑا الارمنگ ہے کہ سیاسی لیڈروں کو عدالتوں میں پیش نہ کرنا. مطلب بھٹو صاحب پیش ہوتے رہے, میاں نواز شریف پیش ہوتے رہے. میری ہوش میں جو ہم نے رپورٹنگ کی ہے پچھلے 25 سال ہو گئے ہیں, مطلب نیب عدالتوں سے ہی میں نے شروع بھی کیا تھا کام, تو یہ سارے لوگ آتے تھے, زرداری صاحب آتے تھے, نون کے مطلب مشرف کی حکومت تھی, سارے نون کے, پیپلز پارٹی کے سب لوگ آتے تھے, سب یہ بات اور تھوڑا آسمان دیکھ لیتے تھے, صحافیوں کو گفتگو کر لیتے تھے. اب جو ایک نیا ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ عدالت بھی وہیں لگے گی اور ایک ہی کمرے میں ہوگا, تو یہ یہاں پہ رکے گا تو نہیں. وہی ہے نا, کیونکہ یہ بات کل عمران خان صاحب بھی نعرے مارتے تھے نا, میں اس مہینے فلاں کو اندر کر دوں گا, اس مہینے میں فلاں کے میں مونچھوں کے تسمے ڈال لوں گا, فلاں کا اے سی اتار دوں گا. یہی بات ہو رہی تھی نا کہ اب آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے, تو کل جو ان کے ساتھ آج ہو رہا ہے لگتا ہے کل پھر کسی اور کے ساتھ ہوگا. جو آپ تو اپنے ذہن کے لحاظ سے یا اپنے جو بھی سیاسی سوجھ بوجھ ہے اس کے لحاظ سے آپ 26ویں ترمیم لے آئے, اس کے لحاظ سے آپ 27ویں ترمیم لے آئے. لیکن کیا یہ سوچا کہ کل جب ہم اپوزیشن میں ہوں گے تو کہیں یہی ترامیم ہمارے گلے نہ پڑے, ہمارے گلے نہ پڑے. اور یہی ہوتا ہے سر. آپ نے بڑی خوبصورت وہاں بات بھی کی تھی کہ انسداد دہشت گردی کا جو قانون میاں صاحب کی حکومت میں آیا تھا, اس میں سب سے پہلے ان کو سزا ہوئی, عمر قید ہو گئی تھی, اور ایک ایسے طیارے کی ہائی جیکنگ میں جس میں کہ وہ سوار ہی نہیں تھے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ کل اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور پھر آج حکمراں بن جاتے ہیں, یا آج جو حکمراں ہیں کل اپوزیشن میں ہوں گے, ان چیزوں کو نہیں سوچتے کہ ہم ایسے قوانین بنائیں جس سے اپوزیشن کو بھی جو ہے ریلیف ملے, اور اگر ہمارے اوپر ہے تو ہمارے اوپر بھی ہم کو بھی ریلیف ملے. تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم اپنا اسپیس جو ہے, جو ڈیموکریٹک اسپیس ہے, وہ ان ڈیموکریٹک فورسز کے سپورٹ کرتے جا رہے ہیں, جس کی ایک ریفلیکشن ہمیں کہیں نہ کہیں اس 27ویں ترمیم میں بھی نظر آتی ہے. آج تو یہی تھا سر, آج ابھی تک تو یہی ہے. ناظرین دیکھا آپ نے شو سنا, اور اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ صرف 27ویں آئینی ترمیم پر ہی کیوں بات ہو رہی ہے, لیکن پریکٹیکلی اس وقت اسلام آباد میں شہر اقتدار میں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ پورے ملک کا نظام سلطنت اس وقت 27ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے رک چکا ہے. بڑے بڑے اہم واقعات, انڈیا کے ساتھ آئی ٹو آئی ہمارا کنٹیکٹ ہے, لیکن وہ ساری صورتحال پس منظر میں ہے. افغانستان کے ساتھ جو صورتحال چل رہی ہے, جنگی ماحول ہے سارا کچھ, وہ صورتحال پس منظر میں چلے گی. آزاد کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ صورتحال پس منظر کے اندر چلے گی. اس وقت صرف اور صرف بات ہو رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم کی. 27ویں آئینی ترمیم 30 نومبر سے پہلے کیوں ضروری ہے آپ کو بتا چکے ہیں, اور اب پوری قوم کی نظریں اس 27ویں آئینی ترمیم پہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہفتے والے دن غیر معمولی اجلاس بھی رکھا گیا ہے پارلیمنٹ کا, اور یہ ٹاسک ہے اس پارلیمنٹ کے پاس کہ اگلے ہفتے میں اس پارلیمان کو منظور کرانا ہے. لیکن بات آ کے رکتی ہے پیپلز پارٹی کی سی سی کے فیصلے پہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سی سی
توقعات کے عین مطابق کچھ لو اور کچھ لو کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، یا تاریخ میں جو ہے مزاحمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے جو ہے اپنے لیے ایک تاریخ میں جگہ بھی بناتی ہے، اور پھر اگر تاریخ میں جگہ بنائے گی تو اس کی ایک قیمت بھی ہوگی۔ یہ سب اس آنے والے چند گھنٹوں کے اندر کلیئرٹی کے ساتھ واضح ہو جائے گا۔ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر کوئی خبر دینا چاہیں تو talkshock777@gmail پہ ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔